اب ملتمس ہوں میرے حضور قبلہ فخر المشائخ آفتاب شیش اور قادری ساؤنڈ کے تمامی احباب اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے وطن کا عظیم ساؤنڈ ہے, جگہ جگہ ماشاءاللہ جہاں محفل ہوتی ہے. یہ اپنی ساجد بھائی پوری ٹیم اور حاجی نواز گوندل صاحب, موسم گوندل صاحب, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. احباب تشریف فرما ہوں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. آئیے مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھ کے فوراً حاضری اپنے مقصود کر دینی ہے. محبت کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ. ایک دفعہ بآواز بلند کہیے, جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں, ادب کے ساتھ تشریف رکھیں. ابھی محفل جو ہے اپنے جوش و عروج پر ہے اور فیض بانٹ رہے ہیں. میرے حضرت قبلہ صاحب زادہ والا شان کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون رسول یہ ہے, کرے گی جنت میں راج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے, زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے, زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. کہ طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے, میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. اے میرے محبوب ذرا سجدے کو لمبا کر دے کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے, کہ تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. آئیے وطن عزیز کا وہ نام معروف آواز جو عالم اسلام میں گونج رہی ہے, آج کے رسول عزت مآب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں, بحضور سرور کون مقام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم. حاضرین و ناظرین محترم, آپ سب کو السلام علیکم. آپ کی ہم سب کی خوش بختی کہ آج صوفیاء اور اولیاء کی خانگاہوں سے وہ محبوب ترین ہستیاں جلوگر ہیں جن پہ اپنے بابوں کی خاص نظر ہے, خاص توجہ ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ہستی دل کر رہا ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں جہاں سے ان ہستیوں کو خاص خیرات نصیب ہوئی, جن میں سب سے بڑھ کر آج کی محبوب ترین ہستیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک محبتیں دینے والی ہستی, جن کے ہاں آج ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میری مراد جگر گوشائے بانی مسجد پاک حافظ حضرت محمد احسن حفیظ دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ, ان کے لخت جگر اور انہی کی محبوب ترین بارگاہ میں ہم سب آج حاضری پیش کریں گے. اور والی پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ کا وہ شہزادہ جنہیں ہمیں ناز ہوتا ہے, جن کو دیکھ دیکھ کر حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر دیوان احمد مسعود چشتی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ اور میری محبتوں کا معراج جس ہستی تک جاتا ہے, جنہیں میں دل سے دیکھتے ہوئے جب وہ سنتے ہیں تو میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کی کیفیات, ان کا انداز پھر اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں اپنے ملنے والوں کو بتاتا ہوں. حضرت بری امام کی منظور نظر ہستی قبلہ راجہ سرفراز احمد مالک آپ کو بھی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور مجھ سے قبل اور جتنی بھی ہستیاں تشریف لائیں مالک سب کا سایہ تا دیر قائم رکھے. باحضور سرور کائنات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بندہ جو میرے بابوں کے آگے بیٹھا ہے درود پاک پڑھنے سے خالی نہ رہے. ایسے ہاتھ اٹھائیں ذرا سب, ایسے ہاتھ اٹھائیں. پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اس گھر کی غلامی کا دم بھرنے والے اللہ زائد مسعودی صاحب غلام اہل بیت. اللہم
سکھایا ہے، ہمارے بابوں کی تربیت ہے۔ اٹھائیے چار یاروں کے نام پر دونوں ہاتھ، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ اہل محبت، اہل معرفت، اہل تصوف اور محبوب کے ساتھ رابطے کے اس مقام پر ہیں کہ آقا کے پہلو میں آرام کرنے والے یاران سے پیار کے لیے بھی ایک ہی بات، صدیق عمر عثمان، 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 حیدر تنواری ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے،
رکھیے نا سرے محشر پیر نصیر الدین تیرے صدقے جاؤں جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے ایسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل کو پرانا ہے نہیں ان پر قربان زمانہ میں نے ابتدائیہ میں کہا تھا میری زندگی کی میرے قریب اور میری آئیڈیل ہستیوں میں سے پیاری ہستی میرے راجہ صاحب کی پسندیدہ نعت شریف اور صوفیانہ یہ بابوں کی تربیت کا ایک رنگ ہے جی کرتا ہے تحفے میں بھیجوں یہ انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ سونا ہے من مونا ہے سونا ہے من مونا ہے آمینہ میرا لال جی جب ساتھی آبادی ساتھی آبادی جا 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 سونے من منائے میرا لال جی جب ساتھی آبادی جا جا چند بدن شاشانی مت چمک دلات نورانی کلی زل مستانی مخمور مدبر سورت نور دانا دانا سورت نور دانا دانا جانا دہانا سچ آگ سچ رب دی مشانی جس شان تو شانا شانا جس شان تو شانا شانا جس شان تو شانا شانا سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے ارے اور اونچی بولیے ارے مل کے بولیے سارے بولیے کہ کیا بات زبرا شبدا شدا شان تیری وچ آیا زبرا شبدا شدا شان تیری وچ آیا شبدا شدا شان تیری وچ آیا زبرا شبدا شدا شان تیری وچ آیا لوکاں لوگن کھائی خاصا رمضان پایا تیریاں پیار بات تیریاں پیار تیریاں پیار میں سونا لگنا ہے سونا 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 لگنا ہے سونا سونا لگنا ہے سونا سونا لگنا ہے سونا سونا
लगना है सोना सोना है तू सोना सोना है सोने तेरी सोने सोने हो गई बल्ले सोने 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 हो गई बल्ले हो गई बल्ले हो गई बल्ले सारी दुनिया शान कमाल तेरी ज़ुल्फ़ां से बाबा शान कमाल तेरी ज़ुल्फ़ां से ज़ुल्फ़ां से ज़ुल्फ़ां से ज़ुल्फ़ां से बाबा शान कमाल तेरी ज़ुल्फ़ां से ज़ुल्फ़ां से तेरी हुस्न जमाल तेरी ज़ुल्फ़ां से ज़ुल्फ़ां 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 हवा की खुशबू बता रही हवा की खुशबू बता रही है हवा की खुशबू बता रही हवा की खुशबू बता रही हवा की खुशबू बता रही वो जुल्फ अपनी सजा 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 रही कुछ ऐसा महसूस हो रहा हुजूर खुशबू बता रहे आशिक दासिल डोले आशिक दासिल डोले आशिक दासिल डोले आशिक दासिल डोले हुस्न तेरे दी सिद्ध की साथ की आखिर कलम बोले बोले क्या क्या तेरिया तेरिया क्या तेरिया तेरिया क्या तेरिया क्या क्या क्या
دیکھا ہے انہیں کیسے تجھ سے میرا محبت پل پلتا ہو کیسے تجھ سے میرا محبت پل پلتا ہو کیسے تجھ سے میرا محبت پل پلتا ہو کیسے تجھ سے میرا محبوب بل 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 کتنی خوشی بخش ہے تیرا کی وہ گلیاں یارو نعرہ رسالت رسول اللہ کتنی خوشی بخش ہے کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو جن میں محبوب وہ بھر بھر کے تحت جن میں محبوب وہ بھر آخری آپ کو قسم ہے اپنے مرشد گرامی کی جو اب ہاتھ نہ اٹھائے جی 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 قسم ہے آپ کو میرے راجہ صاحب نے مجھے اشارہ کیا حضور کی نسبت کی چادر جس کی شان یہ ہے بندہ دیکھ کر کہے گا میری بخشش میری مغفرت وہ آ گئے ہیں جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی دائیں ہاتھ اٹھائیں در سارے سب ہاتھ اٹھائیں در موٹے اتے لوئیے میں نے قسم دی ہے مرشد گرامی کی کوئی چپ نہ کرے حق کی صدا ہر طرف سے آئے ہاتھ اٹھا کر کیمرہ گھما کے دیکھیے موٹے اتے لوئیے چیتے لڑے اسی لگیا او دے بر گانا کوئی اور پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں اللہ ہی زیادہ کتے رہو کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں اللہ چھپا بیٹھے کر کے ہم دیوانہ اب رک رک چھپا بیٹھے کر کے چھپا
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بابوں کے قدموں کو بوسہ دے کر کہہ رہا ہوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں یہ انہیں آنکھیں، سیدھا ہاتھ درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن نظرانہ کا نظرانہ، درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن۔ 40 کے قریب اشعار ہیں حضرت بیدم بارسی اور ایک اور بابے نے مل کر صوفیانہ بارگاہ میں لکھا ہے، یہ سننے والا مصرع ہے، پینے کو تو پی لوں گا مرشد گرامی کی نگاہ سے، پینے کی آرزو لینے والوں، دل میں جو خواہش رکھ کے آئے ہو کہ آج مجھے شیخ کی نظروں سے خیرات ملے، اس عشق کی ایسے ہاتھ اٹھاؤ، ایسے ہاتھ اٹھاؤ بھائی، دائیں بائیں دیکھو کوئی خالی نہ رہے، ہاتھ اٹھا کر پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، ساسی ہو اجمیر کا ساسی ہو اجمیر کا ساسی ہو بغداد کا میں کھاتا اجمیر کا ساسی ہو اجمیر کا ساسی ہو بات راز و نیاز کی ہے، میں روک نہیں پا رہا، جانا تجھے ملنے کی ہے، راز و نیاز سر عام نہیں کہنا چاہیے، مگر کیا کہوں، میرے مالکوں کے شہزادے سامنے جلوہ گر ہیں، جانا
تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے میرے قبلہ عالم جانا تجھے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا لیں ہم دل میں بنا لیں چھوٹا تجھے رکھ لو دل میں دل میں تجھے رکھ لوں یہ میرا رنگ نہیں میرے باپ کی مہربانی ہے میرا کوئی اور سادہ سادہ کام ہے بھائی دل میں تجھے رکھ لوں نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے نوری محفل چادر تنی نور کی نوری محفل چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیب ہے جو آج محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات آخری بات دونوں ہاتھ اٹھائیں ذرا ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا صدا آج کی رات ہے
مجلس کے عظیم سناخان الحاج محمد شہزاد حنی مدنی صاحب ماشاءاللہ عشق و مستی میں ڈوب کر پڑھ رہے تھے. آئیے اس اوان کے مجھے آخری سناخان کی طرف جانا ہے. الحمدللہ آج کا عرس مقدس چھٹا سالانہ عرس مبارک حضور سراج السالکین منبع جود و سخا الحاج جناب ڈاکٹر حافظ محمد فرق حفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک نشست ہے. میرے حضور فقر المشائخ آفتاب چشت تشریف فرما ہیں, دیگر مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. ملتمسوں عالمی شور یافتہ سناخان عالمی اسلام کی معروف آواز عزت ماباش کے رسول جناب الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب. یہ صحیح سارے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں اور قبلہ دیوان صاحب کی شفقت میں رہتے ہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ان کی بھی محبتیں پیار سلامت رکھے. مجھے ابھی کیونکہ تھوڑی دیر بعد یہ راجہ صاحب نے کلام ایسے ہی نہیں پڑھوایا تھا, یہاں پہ کچھ ہوا تھا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. بہت ہی خوبصورت سما ہے, بہت پیارا رنگ ہے. تو اسی رنگ میں انشاءاللہ میں 2-3 کلام جو مجھے حکم ہے وہ پیش کروں گا. اور راجہ صاحب کو بھی ایک نعت پسند ہے. آج میں اسی طرز میں ایک اور نعت ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اور میرا دل بھی ہوتا ہے کہ اس طرح آج ARYQ-TV پہ بھی لائیو چل رہی ہے تو پوری دنیا میں لوگ بڑے شوق سے ذوق سے, آج بھی بڑی دنیا ہے, لوگ تو یہاں ہمارے بھائی تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری بہنیں مائیں وہ آپ سے بہت زیادہ ہیں. وہ پردے میں جو ادھر بیٹھی ہیں بہت بڑا اجتماع ہے. اللہ سے دعا ہے یہ فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے. پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا لیکن آج ذرا نظر آ رہا ہے سب کو. جب میں حاضر ہوا تھا پہلے تب بھی میں نے کہا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, تو آج پوری دنیا کو بھی پتہ چلا ہے کہ ڈیرہ میاں صاحب کی جو رونقیں ہیں, جو رنگ ہے, جو یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. مل کر محبت سے دایاں ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں. بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں, بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں, دل شکستہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان کے جود و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑوں دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, جو حکم ہے اس کے مطابق. قبلہ پیر مغیث صاحب کا حکم ہے کہ اللہ کے ناموں سے آغاز کرنا ہے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے, میرے ہونٹوں پہ ہے آقا
کی سنا بچپن سے، ہاتھ اٹھانا ہے سب نے، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ بنا ہو سوڈا سوڈا ایک کلام میں پڑھا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک کلو بابا سرکار پڑھا تے پوری دنیا چ مینوں لوگ وکھا وکھا کے کہندے سی اے پڑھنا تے انج ہی پڑھنا ہے. میں کہ اے میں پڑھ دینا لیکن انج ہی پڑھنا ہے اے تے نہیں ہو سکدا، اے تے کتے کتے ایک سلسلہ بن جاتا ہے. لیکن میں حضور ایک نعت شریف پڑھ کے اس تو فوراً بعد اگر اجازت ہو ایک نعت شریف ہے یہ وہی طرز ہے میرا مصطفیٰ ہے کہ اوہ دے وچ ہی میں انشاءاللہ پیش کراں. ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمیں، بالکل نواں درودوں کی شمیں، درودوں کے گجرے، درودوں کے نذرانے اتہاسی. ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمیں، ہاتھ اٹھا کے گواہی دے رہی ہے، جلاتے رہے جلاتے رہے جلاتے رہے جلاتے رہے جلاتے رہے ہم اپنے گھروں میں درود کی شمیں. قبلہ صاحب ہم اپنے گھروں میں درودوں کی شمیں جلاتے رہے جلاتے رہے. محمد کے نوکر محمد کی محفل، جڑا سمجھ گیا وہ ہاتھ اٹھائے. محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے سجاتے رہے سجاتے رہے سجاتے رہے. محمد کے نوکر محمد کی محفل محمد کے نوکر محمد کی محفل سجاتے رہے
سجا رہے ہم اپنے گھروں میں درود شمشم ہمارا سہارا محمد کا در ہے ہمیں خوف ہے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے ہمیں خوف ہے نہ ہمیں کوئی ڈر ہے کیوں کیونکہ سانو پتہ ہے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں لہرانا ہے ہاتھوں کو یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ایسا چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ایسا چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے ایسا چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے میرے دادا جی انہاں دے دادا جی انہاں دے دادا جی کل بھی ٹکڑوں کے پل پے تھے کل بھی ٹکڑوں کے پل پے تھے اب بھی ٹکڑوں کے پل پے شنکر ہے حضور کا پر آنے والے ایسا چلتے ہمارا سہارا محمد کا در ہے ہمیں خوف ہے ہمیں کوئی ڈر ہے غموں سے ہمیں تو صدا کملی والے بچاتے رہے بچاتے رہے بچاتے رہے بچاتے رہے غموں سے ہم تو سدا کملی بچاتے بچاتے بڑا خاص شعر ہے جو مانگو جو چاہو وہ کرتے عطا ہے وہ حاجت روا ہے ہاتھ اٹھائیں وہ مشکل کشا ہے وہ حاجت روا ہے وہ مشکل کشا ہے وہ اپنے غلاموں کی بگڑی ہمیشہ سبحان اللہ حضور دا غلام ہاتھ اٹھا کے اظہار کرے وہ اپنے غلاموں کی
کیڑی ہمیشہ بناتے رہے بناتے رہے بناتے رہے وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے نہیں کہاں تو ہے شاکر کہاں ان کی نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں اچھا ایک گل سے شب معراج خود سے کھڑے گئے حیران ہو کے سدرا سے آگے بشر جا اس گل نو آخر تے شاکر صاحب لکھتے نے کہاں تو ہے شاکر کہاں ان کی نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا ہے حقیقت میں خیر بشر جا ہے حقیقت میں خیر بشر جا ہے یہ کہہ رہے ہو بشر جا ہے یہ کہہ رہے ہو بشر منقبت کہ اس تو بعد آخری جڑا کلام ہے کہ میں جڑا تسی دسیا ہے میں تو دی پابندی کرنی کیونکہ کیو ٹی وی دا ایک مسئلہ ہوندا ہے جی میں صرف منقبت تو بعد وہی پڑھنا اچھا ٹھیک دیوان صاحب دا ایک حکم ہے منقبت دا وہ پہلے میں جڑا راجہ صاحب فرما رہے ہیں وہ میں کلام پیش کرنا وہ کلام ایسا ہے اور یہ ماشاءاللہ پوری دنیا بڑا سنیا جاتا ہے وہی دور چلا گیا ٹر گیا محبتاں والے تے لے گئے نال ہسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے ہے باغ بہار تے گلزار ہو بن یارا کس کاری یار ملن تے دکھ جان ہزارا میں شکر کراں لکھ بری یار ملن تے دکھ جان ہزارا میں شکر کراں لکھ بری پائی پائیاں دے ہو دردی ہوندے
تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پیو سرے دا پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں پیو سرے دا دنیا تے جس دکھ نہیں پایا او کیوں آیا کیویں آیا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار بنایا پوچھ اویس بلال دے کولوں انہاں کیویں یار بنایا بن سجنا بن سجنا سجنا بن سجنا میاں صاحب تے راجہ صاحب شعر تے ایک ایک یاد ہے بن سجنا تو سجنا آ سجنا جے تو سجنا جس جس یار میرے نو تکیا او نہ رجیا نہ رجنا جس جس یار میرے نو تکیا او نہ رجیا نہ رجنا رجنا سجنا تے رجنا تے کسے نے بھی نہیں اکنا یہ محفل ہی ایسی بابرکت رحمتہ علی ہے پیر سائیں راجہ صاحبزادہ صاحب نو ایک کلام بہت پسند ہے میرا مرشد سونا تے آپ وہ شوق نہ سن دے نے لیکن ایک شعر دیوان صاحب دے حکم تے میں لازمی پڑھنا ہے مولا علی سرکار دی بارگاہ چ آپ دی پسندیدہ منقبت ہے ایک شعر ہو تے نال ہی میرا مرشد سونا علی ورگا زمانے دے مولا علی دے نام تے جڑا کھل گیا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نعرہ حیدر علی 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 ورگا زمانے دے کوئی کوئی دکھا علی باج محمد دے کوئی کوئی دکھا معصومی صاحب ساری یاد ہو گئی علی ورگا زمانے ایک ہی شعر دیوان صاحب دا پسندیدہ ہاتھ سجا چکنا ہے تے جنہ زور لا کے کہنا ہے اچھی ذات علی دی کوئی کوئی دکھا علی 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 قسم دے علی علی کھڑا چکے دونوں بازو چوکے اچھی ذات علی 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 قسم دے کوئی کوئی آخری گالے ہاتھ چلے حق کے میدان برشد سونا سونا 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 میدان برشد سونا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لگ کے آج تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ خاص مہربانی فرمائی کہ اس امت میں اللہ تعالی نے اپنے خاص مقرب بندوں کو پیدا فرمایا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے. اور ولی کا مطلب ہے کہ ایسا قریبی دوست جو اپنے دوست کے بہت سے رازوں سے واقف ہو. اللہ کریم نے اس امت کے اندر جلیل القدر اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا اور لوگوں کے قلوب کو انوار الہی کے ذریعے روشن کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پہ اگر صحیح معنوں میں عمل ہوا تو یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہوا. دنیا میں بے شمار اولیاء گزرے اور ہر ایک کا اپنا خاص مقام و مرتبہ ہے، لیکن آج جس ہستی کی یاد منانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے وہ اپنے مقام و مرتبے اور اخلاق و کردار میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں. انہوں نے مختصر عمر پائی لیکن معاشرے پہ اپنے گہرے نقوش چھوڑ گئے. میری مراد ہمارے پیر و مرشد، منبع جود و سخا، چشمہ فیض و شفا، امام الاولیاء، ہم سب کے مرشد و رہنما، بانی مسجد پاک وگا شریف، محبوب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت الشیخ الحاج ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کے چھٹے سالانہ عرس مبارک میں ہم سب کو شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا. ان کی تمام تر خصوصیات کا ذکر کرنے کے لیے تو بہت سا وقت درکار ہے، لیکن اس مختصر وقت میں حصول فیضان اور حصول برکت کے لیے حضرت صاحب کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے. اتنی عبادت و ریاضت، محنت و مشقت، خدمت خلق، شب بیداری، مسلسل مصروفیات اور بے شمار سفر کرنے والی شخصیت آپ کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کم ملے گی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی جو انتہائی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی، جن کی خصوصی دلچسپی اور نگاہ نے بچپن سے ہی آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر پہ ڈال دیا. آپ نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے میڈیکل گریجویشن اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور اور اس کے ملحقہ اداروں سے امراض چشم کی خصوصی تربیت حاصل کی. اس کے بعد ایک عظیم القدر ولی اللہ حضرت صوفی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پہ شرف بیعت حاصل کیا اور تمام دنیاوی مصروفیات ترک کر کے آپ کی سرپرستی میں 14 سال منازل سلوک طے کرنے اور تعمیر کردار کے حصول میں صرف کیے. پھر آپ کے حکم کے مطابق یہاں آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قطر شریف منڈی بہاؤالدین میں
دعا اور دوا کے ساتھ رشد و ہدایت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی اور اس کی ترغیب آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا شعار تھا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ دوسروں کو نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ تقریباً عرصہ 25 سال تک مسلسل سفر و حضر اور بیماری یا صحت میں خود بھی کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ شعبہ امراض چشم میں فی سبیل اللہ کام کرتے ہوئے محتاط اعداد و شمار کے مطابق آپ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج معالجہ کیا اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف کے 3 بنیادی عوامل تعلیم القرآن، انفرادی اور اجتماعی تعمیر کردار اور خدمت خلق سے لوگوں کو روشناس کیا اور اصول تصوف کو اجاگر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سیاست، فرقہ واریت، مفاد پرستی اور حصول زر سے اجتناب کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نعرہ یہ تھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ تاریخ اسلام صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ سے بھری پڑی ہے اور بڑے جلیل القدر مرتبے والے بزرگ گزرے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی جدا گانا ہے۔ آپ کو اتنی کثیر الجہد شخصیت شاید ہی مل سکی ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ کو درجہ کمال پہ پہنچے ہوئے پایا گیا۔ آپ نے صرف 60 سال کے قریب عمر پائی، لیکن اس میں کم از کم 120 سال کا کام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو عمر سو کے گزار دی وہ ضائع کر دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اوسطاً 20 سے 22 گھنٹے روزانہ مختلف کاموں میں صرف کرتے اور صرف 2 یا 3 گھنٹے آرام کرتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ایک ماہر سرجن تھے، بہت اچھے منتظم تھے، بلند مرتبے والے روحانی پیشوا تھے، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہت اچھے ڈیزائنر تھے، بہت اچھے ادیب تھے، مقرر تھے، انجینئر تھے، خطاط تھے، حتیٰ کہ آپ کو بے شمار دینی و دنیاوی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی، اور سب سے بڑھ کے مخلوق خدا سے محبت رکھنے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ان تمام شعبوں اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت تازہ وضو کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، نہ آپ نے کبھی عصر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں چھوڑی اور نہ ہی نماز تہجد چھوڑی۔ ساری رات آنکھوں کے مریضوں کے آپریشن فرماتے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا تو آپریشن تھیٹر کے کونے میں ہی نماز تہجد عطا فرماتے، پھر آپریشن شروع فرما دیتے۔ اسی طرح جس نماز کا وقت بھی ہوتا وہ ادا کر کے پھر کام شروع ہو جاتا۔ ایک وقت میں 1000 سے زائد افراد سے ملتے اور ان کی جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج دوا اور دعا سے فرماتے، اور جس محبت اور مسکراہٹ سے پہلے فرد کو ملتے، ہزارویں کو بھی اسی محبت اور مسکراہٹ سے ملتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں سادگی اور درویشی کا عنصر غالب تھا، نمود و نمائش سے دور رہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی
فلاحی مشن کی تکمیل میں گزری۔ آپ کا ہر کام دنیاوی لالچ کے بغیر رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی خاطر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کی تمام زندگی اطاعت الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت خلق میں گزری۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مذہبی اور روحانی خدمات کے بارے چند اہم گزارشات جس کی وجہ سے معاشرے پہ گہرے نقوش مرتب ہوئے پیش کرنا چاہوں گا۔ مرشد کامل کی رہنمائی میں مقامات سلوک کی تکمیل کے بعد تعمیر کردار کے شعبے میں خدمات کا آغاز کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک کربلا، سلسلہ تصوف پہ تحقیقی کام کیا۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان حقائق کے وہ اہم ترین پہلو جنہیں اب تک اجاگر نہ کیا گیا تھا، ان پہ تحقیقی مقالے پیش کر کے تاریخ اسلام کی درخشندہ روایات میں اضافہ کیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی تعلیمات کے ذریعے ناپسندیدہ رسومات، غیر اخلاقی رجحان اور حدود اللہ کی پامالی کے خلاف شعور بیدار کیا اور لوگوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی غیر معمولی کوشش کی۔ جمعۃ المبارک اور آستان پہ ہونے والے دیگر مذہبی اجتماعات میں تفسیر قرآن پاک اور اصلاحی موضوعات پہ 2500 سے زائد لیکچر دیے۔ بالعموم عوام اور بالخصوص نوجوانوں میں تعلق باللہ اور قرب الہی کا ادراک پیدا کرنے کے لیے تحریک تہجد کا آغاز کیا، جس کی بدولت نوجوانوں کی سوچ بدلی، ان کے اخلاق و کردار میں نمایاں تبدیلی آئی۔ عوام کے مختلف طبقوں خصوصاً دیہات میں خاندانی رکابتوں، باہمی رنجشوں اور جاہلانہ فتنہ و فساد اور قتل و غارت میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی۔ بڑی مساجد کے گراؤنڈ فلور پہ مارکیٹیں تعمیر کرنے کی بدعت کو ختم کرنے کے لیے مربوط جدوجہد کی اور اس کی بدعت کا خاتمہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا، جس کے بعد کسی بھی بڑی مسجد کے گراؤنڈ فلور کو مارکیٹ میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا کے مزاحیہ پروگراموں میں شاعر اسلامی کے غلط استعمال کا نوٹس لیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا پہ مہم چلائی اور لاہور ہائی کورٹ سے اس تکلیف دہ عمل کے خلاف رولنگ پاس کروائی تاکہ آئندہ کوئی الیکٹرانک میڈیا اپنے مزاحیہ پروگراموں میں اسلامی شاعر کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ یہ آپ کی خدمات سے چند ایک نکات گزارش کیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی ایسی خدمات سے بھری پڑی ہے جنہیں بیان کرنے کے لیے وسیع وقت درکار ہے۔ اب میں آپ رحمت اللہ علیہ کے چند فرمودات تبرکن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو شخص صاحب نسبت ہو جائے اللہ کریم اس کو منکرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ہدایت مطلوب ہو تو وہ ایسے شخص کے ساتھ رابطہ جوڑے جو ہدایت کے راستے پہ پہلے سے چل رہا ہے۔ تصوف، رجوع اللہ، اپنی اصلاح، تعمیر کردار، اصلاح معاشرہ اور امت کی بقا کے واسطے یہ ضروری ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے باطن کو درست کرنے کی جستجو کرتے ہیں وہ مجاہدین ہیں، کیونکہ وہ جہاد اکبر کے اندر مصروف ہیں۔ خدمت اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں۔ خانقاہ نشینوں
اور اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے مسلمان حکمران طاقت میں آ کے باطل پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ عجز و انکساری کے بغیر لذت و حلاوت عبادت نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تک تکبر کو ختم نہ کیا جائے اس وقت تک تقوی اور ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ رب کریم کی رضا کے لیے گزارنا اصل عبادت ہے۔ جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کی بارگاہ میں عجز و انکسار اور استغفار کرے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا عملی طور پہ نفاذ انسان کو بے شمار مصیبتوں، غموں اور بے جا نجات عطا کرتا ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت اٹھے وہ یہ سمجھ جائے کہ اس کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہوا۔ اللہ کریم آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمودات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے اور تمام جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے اس عرص مبارک میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا اور دور و نزدیک سے تشریف لائے، اور خاص طور پہ میں تمام پیر صاحبان خصوصاً بالخصوص جناب دیوان احمد مسعود چشتی صاحب اور راجہ سرفراز صاحب اور دیگر مشائخ عظام، علماء کرام، ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مہمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے تشریف لا کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ میں آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ آج اس مبارک موقع پہ اللہ کریم ہم سب کی جھولیاں مراد سے مالا مال کر دے۔ خصوصاً وہ لوگ میرے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کی خدمات سر انجام دی، جنہوں نے لنگر ڈیوٹی دی، ساؤنڈ سسٹم، لائٹنگ، ڈیکوریشن اور بیٹھنے والوں کے لیے ترپالوں، قالینوں اور دریوں کا اہتمام کیا، جنہوں نے خوبصورت سٹیج لگایا، اور وہ لوگ جنہوں نے ڈیرے شریف کو آنے والے رستوں کی سجاوٹ کی، جنہوں نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ڈیوٹی کی۔ معزز حاضرین اکرام، آخر میں ایک بار پھر سب تشریف لانے والوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس دسترخوان کو شرف بخشا۔ ہمیں اپنی کمائیگی کا احساس ہے، ہمیں اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی مالک کی بارگاہ میں معافی کی التجا کرنی ہے، اور اگر رش ہجوم کی وجہ سے کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں دست بستہ اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ جگہ مسجد کے لیے مختص فرمائی۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں یہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ مہمانوں کے لیے یہاں مزید سہولیات کی دستیابی ممکن بنائی جا سکے۔ اپنے مالک کے مہمان تشریف لائیں تو ہم ان کی پذیرائی کے لیے اس سے بھی بہتر خدمات پیش کر سکیں۔ حت المقدور ہم سے جو کچھ ہو سکا وہ حاضر کیا۔ جنہوں نے یہ خدمات سر انجام دی، اللہ تعالی ان کو اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آنے والی زندگی میں بھی اجر عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ان کی اولادیں بھی اس شرف سے فیض یاب ہوں۔ اللہ رب العزت عرس مبارک پہ آنے والے ہر شخص کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک سب کو خیر سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں لوٹائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم گھروں کو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم عطا فرمائے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
درود و سلام کا ایک شروع ہوگا، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دیوان صاحب دعا فرمائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا تو سلام آسیو بھاملو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیدا تو سلام۔ اور یا الہی صدقہ زہرا بطول، اور یہ سلام آج ہو حضور قبلہ آفتاب چشت فخر المشائق حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی صاحب زیب سجادہ پاک قدم شریف حضور دعا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کے مل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جتنا کلمات پڑھے گئے حاضر تمام کا ثواب تاجدار مدینہ وجہ کائنات آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانتاً عقیدتاً تبرکاً پیش کرتے ہیں۔ یا رب العالمین قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جمیلہ سے خلفائے راشدین صحابہ کرام شہداء بدر احد کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بزرگان دین چہار سلاسل کی اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص زہد الانبیاء سلطان